ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم ایک عجیب سی بات سیکھنے جا رہے ہیں خدا کے کلام میں سے، کہ اس دنیا میں دو ہستیاں ایسی ہوئی ہیں جن کا پیدا ہونا یا جن کا بنایا جانا باقی تمام مخلوقات سے عجیب ہے۔ تو آئیے ذرا پیدائش کی کتاب 2 باب کی 18 سے 22 آیت تک تلاوت کرتے ہیں۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ باقی تمام جانوروں کو خدا آدم کے پاس لے کر آیا کہ وہ ان کے نام رکھے۔ تو جو بھی نام تمام ہوا کے پرندوں کا، جنگل کے جانوروں کا، دشتی جانور جن کو کہا گیا ہے، اور جو بھی چوپائے تھے، جتنے بھی تھے، جس کو جو کہہ کر آدم نے پکارا وہی اس کا نام ہو گیا۔ اور وہی نام جو ہے دنیا میں ٹرانسلیٹ ہو کے مختلف طرح سے اب گردش کر رہے ہیں۔ تو خداوند نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ جس طرح کہ کماری سے پیدائش کا مقصد والے پیغام میں اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جب آدم کو خدا نے سب سے آخر میں بنایا تھا، تو اس کے بعد خدا نے بے جان چیزوں سے، یعنی مٹی، ہوا اور پانی سے چیزیں تخلیق کرنے کا کام وہاں پہ روک دیا تھا، سٹاپ کر دیا تھا۔ تو اب خدا نئے سرے سے اور کوئی اس کے لیے مددگار کریٹ کرنے نہیں جا رہا تھا۔ تو خدا نے کیا کیا، وہ جو پیدا ہو چکا تھا، وہ جو بنایا جا چکا تھا، پھر اسی میں سے بنایا۔ عورت کو مرد ہی کے جسم کا حصہ، یعنی ایک پسلی لے کر اس میں تبدیلیاں پیدا کر کے اسے بنا دیا۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے، جس وجہ سے آج میں یہ پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں، کہ سائنس کی کوئی بات لوگ پڑھتے ہیں تو فوراً کلام کو اس بات کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را کلام کو سائنس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، میری سب سے التماس ہے۔ کلام کو سائنس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں۔ کلام سپیریئر ہے، خدا کا کلام سپیریئر ہے، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا تھا۔ خدا کا کلام یعنی ذات خدا کا اظہار ہے۔ اس کو کسی بھی اور چیز کے ساتھ، انسان کی عقل کے ساتھ یا انسان کی تحقیقات کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش مت کیا کریں۔ تو جب یہ تجربہ کیا گیا کلوننگ کا، تو کسی نے اس سے متاثر ہو کر کہہ دیا، آدم کی بھی خدا نے کلوننگ کر کے
اس سے ہوا بنائی تھی۔ تو مجھے اس پر تھوڑی ہنسی محسوس ہوئی کہ خدا کے کلام کو آپ نے اتنا جو ہے وہ خدا کی قدرت کو چھوٹا کر دیا۔ اسی طرح سرجری کے تجربات پڑھے تو کسی کا بیان میں نے پڑھا کہ جی سب سے پہلی دنیا میں سرجری خدا نے کی تھی۔ تو یہ بھی بات اسی طرح، یعنی انسان کے جو کیے ہوئے کام ہیں ان کے ساتھ خدا کو اس کے درجے سے نیچے لانے والی بات ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ محترمین ایسا نہ کیا کریں۔ خدا کا کلام سپیریئر ہے۔ انسان کی جو تحقیقات ہے، میں یہ کہوں گا انسان کی تحقیقات کو خدا کے کلام سے پرکھا کریں، ان کو پرکھیں کہ کیا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو نظریات پیش کر رہے ہیں، کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اب بہت سالوں تک شور، میں بھی سائنس پڑھاتا بھی رہا ہوں، بڑا شور کئی سالوں سے رہا ہے جی، کائنات ایک بہت بڑے دھماکے جس کو بگ بینگ کا وہ نام دے رہے تھے، اس کے نتیجے میں خلق ہوئی۔ ابھی 2022 میں جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ سائنسدانوں نے خلا میں چھوڑی ہے، تو اس کی تحقیقات سے اب خود ہی 2022 سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں، یہ ٹیلیسکوپ تو بتا رہی ہے کہ کبھی کوئی بگ بینگ نہیں ہوا۔ یعنی سائنسدان جو ایک خیال پیش کرتے ہیں وہ ایک خیال ہوتا ہے۔ خدا کا کلام پرفیکٹ ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو وہ آج کوئی بات کرتے ہیں، کل کو وہ غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کلام کو اس کے مطابق ڈھالنے کی نہیں، بلکہ سائنس کی باتوں کو خدا کے کلام سے پرکھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو یہاں کلوننگ پر ہم بات کریں گے۔ کلوننگ یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک زندہ موجود جاندار کی باڈی کا کوئی ایک سیل یا چند سیلز لے کر ان کو دوبارہ گرو کرایا جاتا ہے، ان کے کچھ جینز کو ایکٹیویٹ کر کے اس سے دوبارہ ایک اسی جیسا جانور بنایا جاتا ہے۔ یا اگر وہ انسان پر بھی کبھی تجربہ کریں گے تو ایک بھیڑ کا تجربہ جو تھا، وہ بھیڑ کی میں نے بھی تصویر دیکھی تھی جو کلوننگ سے بنائی گئی تھی۔ تو عرض جناب یہ ہے کہ کلوننگ جب کسی جاندار کی جاتی ہے تو جس طرح کا وہ جاندار ہوگا، کلوننگ سے بعین اس کی کاپی تیار ہوگی۔ فرض کریں اگر وہ بھیڑ ہے، مادہ بھیڑ ہے، تو اس کی کلوننگ سے جو جاندار بنایا جائے گا وہ بھی مادہ بھیڑ ہی بنے گی، اس سے میل کبھی بن نہیں سکتا، کیونکہ مادہ کی باڈی میں جس طرح کے خداوند یسوع مسیح کی کنواری سے پیدائش کے مقصد والے پیغام میں بھی میں نے کہا تھا کہ فیمیل کی باڈی میں کوئی ایک بھی سیل ایسا نہیں ہوتا جس سے کوئی میل بن سکے۔ تو کلوننگ جب کی جاتی ہے تو ان جینز کی اس طرح سے خدا نے سیٹنگ کر دی ہوتی ہے، اس طرح سے ان کو سیٹ کر دیا ہوتا ہے کہ ان سے میل ہی بن سکتا ہے۔ یا اگر فیمیل خدا نے کسی سیل سے بنائی ہوتی ہے تو اس سے مزید دوبارہ ریجنریٹ بھی ہوگی تو فیمیل ہی ریجنریٹ ہوگی۔ وہ جو پروسیس دونوں کے وسیلے خدا نے رکھا ہے، اس میں خدا چوائس رکھتا ہے کہ وہاں اس نے فیمیل پیدا کرنی ہے یا میل بچہ پیدا کرنا ہے۔ وہ وہاں پہ جو ہے جراثیمی لیول پہ خدا فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہاں پہ آدم کی پسلی کو لے کر جو سے ہوا بنائی گئی، تو اس کو ہرگز کلوننگ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اگر کلوننگ کا والا پروسیس خدا نے استعمال کیا ہوتا تو ایک دوسرا آدم ہی بنتا، اس سے عورت نہ بنتی، اس سے ہوا نہ بنتی۔ تو یہ خدا کی عظیم قدرت ہے کہ اس نے میل باڈی کے سیلز لیے لیکن ان سے فیمیل بنائی۔ تو ایک جناب پہلی میں نے کہا تھا کہ 2 ہستیوں کو ہم دیکھیں گے جن کا بنایا جانا یا جن کی پیدائش عجیب ہے۔ تو یہ میل میں سے ایک ناممکن کام یعنی فیمیل خدا نے بنا ڈالی۔ تو یہ ہے خدا کی زندہ اور بے بیان قدرت۔ اور دوسری ہستی ہے جی خداوند یسوع مسیح۔
جس طرح کی پوری کہانی متی 2 باب میں اور لوکا پہلے باب میں جس طرح بیان کی گئی ہے کہ فرشتے نے آ کر مقدسہ مریم کو کہا کہ خدا کا روح تجھ پہ نازل ہوگا اور خدا تجھے ایک بیٹے کی ماں بنائے گا، تو وہ حیران ہوئی کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں تو ابھی مرد کو نہیں جانتی، تو بیٹا مجھ سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو فیمیل سے اگر ہیپلائڈ کوئی بچہ پیدا ہو بھی تو وہ فیمیل بچہ ہو سکتا ہے، لیکن بیٹا کسی کنواری سے پیدا ہونا بغیر اس کی شادی بیاہ کے اور جو کچھ خدا نے پھلنے اور بڑھنے کا جو کچھ پروسیس مقرر کیا تھا اس پروسیس سے گزرے بغیر اسے بیٹا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے کیا۔ تو یہ بھی سراسر خدا کی قدرت کا کام ہے، اور ان کے علاوہ کوئی پوری تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی واقعہ نہیں۔ پہلا جو اماں ہوا کو بابا جی آدم سے پیدا کیا گیا تو وہ بھی ایک انوکھا کام تھا، ایک عجیب کام تھا۔ اور پھر دوسرا آدم والا بھی میرا پیغام چینل پر موجود ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو دوسرا آدم کیوں بنایا گیا، وہ بھی ضرور سنیے گا۔ تو دوسرا آدم جب بنایا گیا خداوند یسوع مسیح کو، تو یہاں پر پھر جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہے یہ بھی عجیب ہے۔ ہوا کو تو خدا نے پسلی سے کوئی الٹریشن ایسی کی کہ اس سے عورت بنا ڈالی، لیکن یہاں پر عورت سے پیدائش کا عمل پورا کیا، لیکن بیٹے کی پیدائش کے لیے جو کچھ فطری شرائط تھیں ان کو خدا نے دور کر دیا، ان کی نفی کر دی، اور ایک بیٹا جس طرح کے یسایہ 9 باب میں وعدہ کر رکھا تھا 6 آیت میں کہ ایک کنواری 7 باب کی 14 آیت میں وعدہ کنواری حاملہ ہوگی، پھر 9 باب کی 6 آیت میں فرمایا تھا کہ لڑکا اس سے تولد ہوگا اور وہ عجیب ہوگا، اس کی ذات عجیب ہوگی، اور بھی بہت ساری صفات وہاں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ 2 ہستیاں ہیں جناب جن کے بنائے جانے کی اور جن کی پیدائش کی کوئی اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ کوئی اور پیغمبر، کوئی اور رسول، کوئی اور نبی، کوئی اور راست باز یا کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، یا پھر اماں ہوا کی طرح جو کہ ناممکن طریقے سے بنایا گیا۔